بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم العصول حلقہ ثالث میں سے سبق نمبر 3 کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت موضوع علم الاصول سے لے کر الحکم الشرعی و تقسیمہ تک۔ تو کرام عزیز، آج کے درس میں جن نکات کو محور گفتگو قرار دیا جائے گا وہ یہ ہیں: نمبر 1، علم اصول کا موضوع بیان کیا جائے گا شہید صدر کی نظر میں کہ علم اصول کا موضوع کیا ہے اور اس کے بارے میں جو اختلافات ہیں ان کو بیان کیا جائے گا۔ نمبر 2، علوم کے درمیان تمایز کا معیار، یعنی ایک دوسرے کے جدائی کا معیار، ایک دوسرے سے جدا ہونے کا معیار کیا ہے، اس معیار کو بیان کیا جائے گا۔ نمبر 3، واحد کی اقسام جو دوسری دلیل کے ذیل میں آئے ہیں ان اقسام کو بیان کیا جائے گا۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں موضوع علم الاصول، دوسرے مرحلے پر دوسری جو بحث بطور تمہید ہے وہ علم اصول کا موضوع ہے۔ فرماتے ہیں موضوع علم الاصول کما تقدم فی الحلقۃ السابقۃ الادلۃ المشترکۃ فی الاستدلال الفقہی، کہ علم اصول کا موضوع جس طریقے سے گزر گیا ہے حلقہ گزشتہ میں، یعنی حلقہ ثانیہ میں بیان ہو گیا ہے کہ اس کا موضوع ہے وہ ادلہ جو استدلال فقہی کے اندر مشترکہ ادلہ ہیں، یعنی وہ ادلہ ایسا نہیں ہے کہ جو ایک مرحلے میں یا ایک باب کے ساتھ مخصوص ہوں، بس دوسرے میں وہ استعمال ہی نہ ہوتی ہوں یا کام ہی نہ آتی ہوں، نہیں، بلکہ وہ جو استدلال فقہی کے اندر مشترکہ ہیں۔ والبحث الاصولی یدور دائما حول دلیلیتہا، اور علم اصول کی جو مباحث ہیں، علم اصول کی بحث دائر ہے، یعنی اس کا چکر چلتا رہتا ہے، اس کا دائرہ گھومتا رہتا ہے ہمیشہ ان ادلہ مشترکہ کی دلیلیت کے ارد گرد۔ دلیل، یہ ادلہ مشترکہ دلیل ہیں، دلیلیت یعنی ان ادلہ مشترکہ کے واجب العمل ہونے کے بارے میں، ان کی دلیلیت کو تسلیم ہونے کے بارے میں علم اصول کی بحث دائر مدار ہوتی ہے۔ وعدم تمکن بعض المحققین من تصویر موضوع العلم علی النحو الذی ذکرناہ۔ اب شہید صدر فرماتے ہیں کہ چونکہ بعض محققین اس پر قادر نہیں ہو سکے کہ علم کے موضوع کو، یعنی مراد ہے علم اصول کے موضوع کو بیان کر سکیں جس طریقے سے ہم نے بیان کیا ہے کہ علم اصول کا موضوع ادلہ مشترکہ اصطلاح فقہیہ ہیں، جب یہ صحیح طریقے سے علم اصول کا موضوع بیان کرنے پر قدرت نہ رکھ سکے تو ادا، ان بعض محققین یہ منجر ہوئے ہیں، چلے ہیں کہ الی التشکیک فی ضرورت ان یکون لکل علم موضوع، اس بات کی جانب گئے ہیں کہ شک کر سکیں، کہ اس بات میں شک کر سکیں کہ ہر علم کے لیے موضوع کا ہونا ضروری ہے، یعنی اس علم کے موضوع کے ضروری ہونے کے بارے میں انہوں نے شک کیا ہے اور کہا ہے کہ علم کے لیے موضوع کا ہونا ضروری ہے۔ وواقع ذلک موضع للبحث، اور یہی بات سبب بنی ہے کہ مورد بحث قرار پائے، کہ وہ کہتے ہیں کہ علم اصول کے لیے موضوع کا ہونا ضروری نہیں، اور جبکہ ہم نے یہ ثابت کیا کہ علم کے اصول کے لیے موضوع کا ہونا ضروری ہے جو کہ ادلہ مشترکہ ہے۔ لہٰذا بعض محققین نے انکار کیا گیا ہے۔ فاستدل علی ضرورت
وجود موضوع لکل علم بدلیلین فاستدل، بس استدلال قائم کیا گیا ہے کہ ہر علم کے لیے موضوع کا ہونا ضروری ہے بدلیلین، استدل بدلیلین، دلیل قائم کی گئی ہے، استدلال کیا گیا دو دلیلوں کے ذریعے سے۔ اب گویا کہ ان بعض محققین کو ان کے ذریعے سے جواب دیا گیا ہے۔ پھر یہ دو ادلہ ہیں جو ثابت کر رہی ہیں کہ علم اصول کے لیے موضوع کا ہونا ضروری ہے۔ پھر ان ادلہ میں سے ہر ایک دلیل کے ذیل میں شہید صدر ان کو رد فرمائیں گے۔ احدہما، دو دلیلوں سے ایک یہ ہے کہ ان تمایز بین العلوم بالموضوعات، علوم مختلفہ کے درمیان میں ایک دوسرے سے جدا ہونا موضوع کے ذریعے سے ہے، یعنی ایک علم کا موضوع دوسرا ایک چیز ہے، دوسرے علم کا موضوع دوسرا، مثلا فرض کے علم نحو کا موضوع کلمہ ثلاث ہے، کلمات عرب ہے، یہ ہے، جبکہ علم فقہ کا موضوع فقہ ہے، حدیث ہیں، علم رجال کا موضوع فرض کو روات و اسناد ہیں۔ بمعنى ان استقلال علم النحو عن علم الطب انما هو باختصاص كل منهما بموضوع كلي يتميز عن موضوع الاخر، مطلب یہ ہے کہ علم نحو کا جدا ہونا، مستقل ہونا علم طب و حکمت سے یہ مخصوص ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک ایسے موضوع کے ساتھ مخصوص ہے جو موضوع دوسرے موضوع سے جدا ہے۔ فرق علم طب کا موضوع ابدان ہے، ابدان انسانی یا حتی ابدان حیوانی، جبکہ علم نحو کا موضوع کلمات عرب ہے۔ دیکھا آپ نے، ملاحظہ فرمایا دونوں کا موضوع بالکل جدا، تو جب ایسے ہے، جدا ہے، بالکل مستقل ہے، تو فلا بد من افتراض الموضوع لکل علم، جب ایسے ہے تو ہر علم کے لیے موضوع کا فرض کرنا ضروری ہے کہ موضوع ہونا چاہیے۔ یہ ان کی دلیل جس سے ثابت ہو رہا ہے کہ موضوع ہونا چاہیے۔ یہاں سے اس دلیل اول کو رد فرماتے ہیں شیخ صدر، وہذا دلیل اشبہ بالمصادرۃ، یہ دلیل مصادرے کے ساتھ شباہت رکھتی ہے۔ مصادرہ یعنی دلیل عین مدعا ہو، اشبہ اس لیے کہا، خود مصادرہ اس لیے نہیں کہا چونکہ یہاں پہ دلیل عین مدعا نہیں ہے بلکہ دلیل لوازم مدعا میں سے ہے۔ لأن کل تمایز، لأن کون تمایز بین العلوم بالموضوعات فرع وجود موضوع لکل علم، چونکہ علوم کے درمیان میں تمایز موضوعات کے ذریعے سے تب ہو سکتا ہے جب ان کے لیے پہلے وجود موضوع فرض کر لیا جائے، یعنی تمایز فرع ہے اصل موضوع کے ہونے پر، وَإِلَّا اگر ایسے نہیں ہوگا تو تعین ان یکون تمایز قائما علی اساس آخر کالغرض ہے، اگر موضوعات کی بنا پہ تمایز نہیں ہے علوم کے درمیان میں، تو تمیز یعنی ایک دوسرے سے ایک علم کا دوسرے علم سے جدا ہونا یہ معین ہو جائے گا کہ قائم ہے ایک اور بنا پہ، فرق کالغرض ہے، یعنی جس طریقے ہر علم کا مقصد ہوتا ہے، ہدف ہوتا ہے، غرض ہوتا ہے، اس بنا پہ غرض کی بنا پہ موضوع جب نہیں ہوگا تو غرض کی بنا پہ ایک علم دوسرے علم سے جدا ہوگا۔ والآخروں، دوسری دلیل وجود موضوع کے ہونے کے لیے، وجود موضوع کے ضرورت کے لیے کہ ان تمایز بین العلوم ان کان بالموضوع، یہ دلیل طلاب کرام عزیز جو منسوب ہے بیان کی گئی ہے، وہ یعنی اس کا خلاصہ منسوب ہے بلکہ بیان کیا ہے مرحوم اخوند خراسانی کہ تمایز علوم بین العلوم ان کان بالموضوع، تمایز باب تفاضل سے یعنی دو علموں کے یا دو سے بیشتر علوم کے درمیان جدائی کا معیار اگر موضوع کے ذریعے سے ہے تو فلا بد من موضوع لکل علم اذن، تو اس صورت میں اس نتیجے میں ہر علم کے لیے موضوع کا ہونا ضروری ہے، چونکہ تاکہ ایک علم دوسرے علم سے جدا ہو سکے، لیکن یحصل تمایز ہو، تاکہ تمایز علوم کے درمیان حاصل ہو سکے، یہ موضوع۔ وَإِن کان یعنی تمایز بالغرض علی اساس کہ ان لکل علم غرضا یختلف عن الغرض من العلم الاخر، کہ اگر تمایز علوم کے درمیان میں غرض کے ذریعے سے ہے اس بنا پہ کہ ہر علم کے لیے ایک ایسے مقصد کا ہونا ضروری ہے جو مقصد دوسرے علم کے مقصد سے جدا ہو، جس طریقے سے علم منطق کا تصحیح فکر غرض و مقصد ہے، علم نحو کا
خطا لسان سے حفاظت ہے. تو اس اگر ایسے ہے تو فحیث چونکہ ان الغرض من کل علم واحد، چونکہ ہر علم کا مقصد ایک ہوتا ہے، اور یہ قاعدہ فلسفی والواحد لا یصدر الا من واحد، کہ واحد سے صادر نہیں ہو سکتا، ایک ہی صادر ہو سکتا ہے، تو فلا بد. تو یہ جو تمام مقاصد ہو گئے تو ان کے درمیان میں ایک جامع کا ہونا ضروری ہے. فلا بد من افتراض مؤثر واحد فی ذلک الغرض، تو ضروری ہے ایک ایسے مؤثر کا، جامع کا فرض کرنا جو ایک ہو تمام ان مقاصد علوم کے درمیان میں. ولما کانت مسائل العلم متعددۃ ومتغیرۃ، جبکہ مسائل علم، ہر علم کے مسائل متعدد ہیں، ایک سے زیادہ ہیں، تو فیستحیل ان تکون ہی المؤثرۃ بما ہی کثیرۃ فی ذلک الغرض الواحد، تو محال ہے کہ یہ مسائل مؤثر ثابت ہو سکیں، جو کہ بہت سارے مسائل ہیں مؤثر ہو سکیں غرض واحد میں. بل یتعین، معین ہے کہ ان تکون مؤثرۃ بما ہی مصادق، بلکہ ہاں اس بات میں مؤثر ہو سکتے ہیں کہ یہ مصادق بن سکے لامر واحد، ایک چیز کے لیے. وہذا یعنی، وہذا، اور اسی کا ارادہ کیا گیا ہے کہ فرض و قضیت کلیت، کہ ایک کلی قضیے کا فرض کیا جائے، ایسا کلی قضیہ کہ تکون بموضوعها، تکون بموضوعها جامعۃ بین الموضوعات، جو اپنے موضوعات کے ذریعے سے، موضوعات علوم کے لیے جامع ہو، جامع بن سکے، مؤثر بن سکے. اور وہ بمحمولها جامعۃ بین المحمولات للمسائل، اور اپنے محمولات کے ذریعے سے تمام علوم کے مسائل کو، یا فلاں علم کے مسائل کے محمولات کو اکٹھے کر سکے، جامع بن سکے ان کے لیے. وہذہ القضیۃ الکلیۃ ہی المؤثرۃ، اور یہی قضیہ کلیہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے. وبذالک، اور اسی کے ذریعے سے یثبت و ثابت ہوتا ہے کہ ان لکل علم موضوعا، کہ ہر علم کے لیے موضوع کا ہونا ضروری ہے. وہو موضوع تلک القضیۃ الکلیۃ فی، اور وہی موضوع علم موضوع بنے گا اس قاعدے کلیہ کا اس علم کے بارے میں. یہ تھی مرحوم آخوذ خراسانی کی دلیل. شیخ صدر فرماتے ہیں وقد اجیب علی ذلک، اس دوسری دلیل کے بارے میں جو جواب دیا گیا وہ یہ ہیں، یعنی یہ دوسری دلیل بھی قابل قبول نہیں ہے جو ضرورت کے لیے بیان کیا گیا، کہ وہ یہ ہے کہ یعنی اس دلیل میں جو محور ہے طلاب کرام، معیار ہے، قاعدے الواحد لا یصدر الا من واحد ہے، جو کہ فلسفی قاعدہ ہے، کہ بان الواحد علی ثلاثۃ اقسام، کہ واحد کی 3 قسمیں ہیں. واحد بشخص، واحد شخصی، اور واحد بنوع، واحد نوعی. وہ واحد نوع کی تعریف کرتے ہیں. والجامع ذاتی الافرادی، وہ جو جامع ہے ذاتی اپنے افراد و مصادق کے لیے. نمبر 3 وواحد بالعنوان، واحد عنوان، وہ واحد عنوان کیا ہے؟ وہ الجامع الانتزاعی الذي قد ينتزع یا قد ينتزع من انواع مختلف، یعنی وہ جامع جس کو مفہوم کو انتزاع کیا جاتا ہے مختلف مختلف اقسام و انواع سے، یعنی مختلف انواع سے انتزاع کیا جاتا ہے. وہ خود بذات خود اس کی وحدت بیرون ان سے انواع مختلف کے انتزاع سے جدا ہو کے نہیں ہے. واستحالۃ صدور الواحد من الکثیر تختص بالاول، اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ بس غرض ہر علم کے لیے ایک ہے اور ایک سے ایک ہی صادر ہوتا ہے، جو آپ نے جس قاعدے کو محور قرار دیا، فرماتے کہ ایک کا صادر محال ہونا کثیر سے، یہ تختص بالاول، یہ واحد شخصی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یعنی واحد کی اقسام میں سے واحد شخصی کے ساتھ اس کا تعلق ہے. والغرض المفترض، جبکہ جو غرض فرض کی گئی ہے علوم کے لیے بطور جامع لکل علم، وہ لیست وحدتہ شخصیتاً، اس کی وحدت شخصی نہیں بلکہ پہلی قسم نہیں، بل نوعیتاً و عنوانیتاً، بلکہ دوسری اور تیسری قسم ہے. نتیجے میں فلا ينطبق، یعنی وہ قاعدہ جو ناظر ہے وہاں پہ واحد کی پہلی قسم مراد ہے، لکل علم لیست وحدۃ شخصیتاً، پہلی قسم وہاں پہ مراد نہیں ہے بلکہ دوسری اور تیسری ہے. بل نتی فلا ينطبق برہان تلک الاستحالۃ فی الامکان، یہ جو محال ہونے کا، کہ محال ہے کہ ایک سے زیادہ صادر ہوں، یعنی ایک سے ایک صادر نہ ہونے کا محال ہونا، یہ محال ہونے کا برہان و دلیل و قاعدہ یہاں پہ اس مقام میں جہاں پہ
علوم کے لیے موضوع کو ہم ثابت کر رہے ہیں، یہ تطبیق نہیں ہو رہا۔ وَهَكَذَا يَرْفِضُ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ الدَّلِيلَ عَلَى وُجُودِ موضوع لِكُلِّ علم۔ اب جب اختلاف ہو گیا، علوم کے درمیان تمایز کا اختلاف ہو گیا، بطور یقینی ثابت نہیں ہوا، تو اسی طرح سے بعض محققین نے ترک کیا ہے اس دلیل کو جو ہر علم کے لیے وجود موضوع کو ثابت کر رہے ہیں، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اس کے پیچھے گئے نہیں، بل حتیٰ اس کے برعکس مدعا پر انہوں نے دلیل قائم، بل قد یبرہن علی عدمہ، بلکہ بعض محققین نے برہان قائم کیا علی عدمہ، مطلب وہ موضوع کے نہ ہونے کے بارے میں انہوں نے ادلہ قائم کی ہیں کہ موضوع کے لیے، علم کے لیے موضوع کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ وہ یہ ادلہ یہ ہیں کہ بِأَنَّ بَعْضَ الْعُلُومِ، اب ان کے دلیل کہ علم کے لیے موضوع کا ہونا ضروری ہے، وہ یہ دلیل ہے بِأَنَّ بَعْضَ الْعُلُومِ تشتمل علی مسائل، بعض علوم ایسے ہیں جن کے اندر مسائل ہیں، یعنی مختلف مسائل ان کے اندر محور گفتگو قرار ہوتے ہیں، موضوع الفعل والوجود، جن کے اندر کہ موضوع، ان مسائل کے موضوع جو ہیں فعل ہیں اور وجود ہیں، والا مسائل، اور کچھ مسائل ایسے ہیں کہ موضوع ترک والعدم، جن کے اندر جن کا موضوع ترک اور عدم ہے۔ ترک یعنی فرض کریں حرمت زنا کو ترک کرنا، وَتُنْسَبُ مَوْضُوعَاتُ مَسَائِلِهِ إِلَى مَقُولَاتٍ مَاهُوِيَّةٍ وَأَجْنَاسٍ مُتَبَايِنَةٍ، اور بعض مسائل کے موضوعات کی نسبت دی گئی ہے مقولات ماہویہ، جو کہ مقولات عشر یا مقولات فلسفی کے نام سے مشہور ہے، اور جس کی تفصیل فلسفے میں ہے، اور جن کے موضوعات، جن کے مسائل کے موضوعات کی نسبت دی گئی ہے اجناس متباینہ کی جانب، یعنی ایسے اجناس جو ایک دوسرے کے ساتھ تباین رکھتے ہیں، مثلا کہ علم الفقہ ہے الذی موضوع مسائل الفعل تارتن، ایک مرحلے میں اسی علم فقہ کے کچھ مسائل کا موضوع فعل ہے، فعل یعنی انجام دینا، مثلا نماز و حج جو کہ افعال وجودی میں ہیں، وَتَرْکُ اخرى، اور دوسرے میں ترک ہے حرمت زنا، وَالْوَضْعُ تَارَةً وَالْكَيْفُ، یہ مقولات عشر میں سے وضع و کیف و عین و متا وغیرہ، وَالْوَضْعُ، اور بسا ایک مرحلے میں ان کا مسائل فقہ کا موضوع وضع ہے، مقولات عشر میں سے وضع، مثلا نماز کچھ افعال مقول وضع میں سے، مثلا رکوع و سجود، والکیف اخرى، اور بعض مقول کیف میں سے ہیں، مثلا قرات۔ جب ایسے مختلف ہو گئے، مقول وضع جدا ہے، مقول کیف جدا ہے، ترک جدا ہے، فعل جدا ہے، ایک عدمی ہے دوسرا وجودی ہے، تو فکیف یمکن الحصول علی جامع بین موضوع مسائل ہی، تو نتیجے میں تو کیسے ممکن ہے کہ اطلاع پیدا ہو سکے، پہنچا جا سکے ایک ایسے جامع کے اوپر جو جامع ہو ان مسائل فقہ کے موضوعات کے درمیان، موضوعات تو متعدد ہو گئے، لہذا نتیجہ یہ نکلتا طلاب کرام عزیز کہ علم اصول میں بھی اسی طرح سے ہے، جس طرح علم فقہ میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس کے علم اصول کے بعض مسائل امارات اور ادلہ محرزہ ہیں کہ جن کا موضوع کاشفیت اور ارائے واقع ہے، جبکہ دوسرے موضوع اصول عملیہ ہیں کہ جن کے اجرا کا مقام جہل و شک ہے۔ جب اتنا فرق ہو گیا، یعنی ایک میں جہل و شک، دوسرے میں ارائے واقع و حقیقت، تو یہ نقیض ہیں۔ جب نقیض ہیں تو دو نقیض مسائل کے درمیان میں جامع کا تصور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ وعلی ھذا الاساس، اسی بنیاد پہ استساغوا ان لا یکون لعلم الاصول موضوع، کہ یہ بعض محققین نے جائز قرار دیا اس بنا پہ کہ علم کے لیے موضوع کا ہونا ضروری نہیں ہے، بس انہوں نے کہا کہ علم کے لیے موضوع ضروری نہیں، غیر انک قد عرفت ان العلم الاصول موضوعا کلیا علی ما تقدم۔ اب یہاں سے یہ شہید صدر کا نظریہ ہے کہ میرا نظریہ ہے کہ آپ جان کر آئے ہیں کہ علم اصول ایک موضوع کلی ہے یعنی ادلہ مشترکہ فی الاستدلال فقہی علم اصول کا موضوع، یعنی میری نظر میں موضوع ہے۔
طلاب کرام، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔